بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از ڈاکٹر ناصر کریم ونس اگین آپ کے پیش خدمت. کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ود اے ویری گڈ نیوز. آفیشیلی آج سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے پوڈ کاسٹ کا جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ کر رہے ہیں. کافی مجھے کہا گیا کہ سر آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا نالجیبل باتیں تو آپ کرتے ہیں, کافی گائیڈنس وغیرہ آپ ہمیں دیتے رہتے ہیں, بٹ یہ کہ اگر ایک پوڈ کاسٹ بھی آپ سٹارٹ کر لیں اور اس پہ مختلف قسم کے جو لوگ ہیں, انجینئرز ہوں, سائنٹسٹ ہوں, سیلیبریٹیز ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں, مختلف جو پروفیشن کے لوگ ہیں, ان کو اگر آپ تھوڑا سا انوائٹ کریں اور فردر ہمیں جو ہے گائیڈنس ملے اس چینل کے حوالے سے, تو میں نے سوچا کیوں نہیں بسم اللہ کرتے ہیں آج سے. تو آفیشیلی میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنے چینل کے اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا ہے. آج پہلی ہماری ایپیسوڈ ہے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے. کچھ جنرل ڈسکشنز میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا. بیسیکلی دی ریجن دیٹ آئی بلانگ ٹو از خیبر پختونخوا, اور خیبر پختونخوا آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش 20 سالوں میں, بلکہ 20 سالوں سے بھی زیادہ اگر دیکھا جائے تو کافی اس کی جو اکانومی ہے, اس کا جو سوشل فیبرک ہے, اس کا جو ایک کلچرل فیبرک ہے, وہ کافی حد تک جو ہے افیکٹ ہوا ہے. نندلیس ہمارے جو اکیڈمکس یا ایجوکیشن جو ہے یہاں پہ وہ بھی کافی حد تک افیکٹ ہوئی ہیں بیکاز آف دی لا اینڈ آرڈر سچویشن. الحمدللہ کافی بہتر ہے اب صورتحال, پچھلے 5-6 سالوں سے جو ہے اب کافی حد تک جو ہے چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایک کنزیومر ٹیسٹ کے حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کم لوگوں نے بات کی ہے, تو ایک کراس کمپیریزن, ہلکا سا بریف کراس کمپیریزن کر لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ڈفرینس ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ ایک لوکل انڈیویجول کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا پرچیز بیہیویئر کیسے کیری کرتا ہے, اور جب ہم بلوچستان جاتے ہیں, پنجاب جاتے ہیں, سندھ جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں ایسے کیا کیا ٹرینڈز نظر آتے ہیں جو کہ اکثر اوقات جو ہے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود این ایگزامپل. آج سے چند سال پہلے سب وے کا ایک برانڈ, ملٹی نیشنل برانڈ جو ہے وہ پشاور آیا, اور آلموسٹ یو کین سے 2 decades ago, اور یہاں پہ پشاور یونیورسٹی روڈ کے اوپر انہوں نے اپنی ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا ایک آؤٹ لیٹ اوپن کی, اور کافی حد تک جو ہے نا انہوں نے پروموشن بھی کی, کافی لوگوں کو بلایا, اور جو ہے نا پہلے دن پہ انہوں نے بالکل فری فوڈ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ آفر کیا. سال ڈیٹ تک ہمیں وہ برانڈ یہاں پہ نظر آیا, مگر اس کے بعد اچانک جو ہے وہ غائب ہو گیا. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اسٹڈی دی کہ آپ دیکھیں کہ KFC ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے یہاں پہ پشاور میں, اور چیف از آلریڈی بن دیئر, چیف فوڈ فاسٹ فوڈ از آلریڈی بن دیئر فار دی پاسٹ مور دین 40 years now. اور اس طرح کا ٹریڈیشنل جو فوڈ کا ایک سیٹ اپ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. ایون پیزا ہٹ جو ہے, اب تو میرا خیال ہے کہ پیزا ہٹ جو ہے وہ بیکاز آف سم فائنینشیل کنسٹرینٹس جو ہے وہ کلوزر کی طرف چلا گیا ہے, بٹ یہ کہ یہ برانڈز اس وقت کافی ایکٹیو تھے, اور سب وے جو ہے وہ 1.5-2 سال کے اندر جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لیا اس نے اپنے آپریشنز. تو اس کی کیا ریزن ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر وہ ہم نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی, ہمیں یہ پتہ چلا کہ سر اٹس اے ویری اسٹرینج فنومینا, اٹس اے ویری اسٹرینج ریزن, بٹ اٹ واز مینٹ ٹو بی ایٹ سرٹن پوائنٹ آف ٹائم. اور وہ کیا تھا کہ موسٹلی جب اس طرح کے ملٹی نیشنل برانڈس KPK میں آج سے 2 decades پہلے انٹرنس کر رہے تھے, تو انہوں نے پراپر ریسرچ نہیں کی تھی کہ یہاں کا جو ایک کلائنٹ ہے, یا یہاں کا جو ایک فوڈی ہے, یا یہاں کا جو ایک ٹیسٹ بڈ ہے لوگوں کا, وہ کس قسم کا ہے. تو ہمارے پٹھانوں میں تھوڑا سا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دے آر مور میٹ لورز. گوشت جو ہے وہ چاہے وہ جو ہے آپ چکن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو ہے نا گوٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کاؤ یا بفیلو کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ, تو دے آر مور انٹو ایٹنگ میٹ, اینڈ دیٹ از آلسو ان اے ویری سرٹن کائنڈ آف مینر, ایک خاص طریقے سے, جس کو ہم تکہ کہتے ہیں. بڑا مشہور یہاں کا ایک برانڈ ہے چرسی تکہ, یونیورسٹی کڑھائی تکہ, یہ بڑے فیمس شنواری تکہ, یا پھر آپ کو جو ہے نا جلیل کے چپلی کباب, اور اس طرح کی مختلف جو ہے چیزیں نظر آتی ہیں. تو جب فاسٹ فوڈ کلچر یہاں پہ پینیٹریٹ ہونا شروع ہوا,
تو obviously they were trying to keep up with their uniqueness. But unfortunately that uniqueness was not absorbed by the local community. Why? Because جن لوگوں نے بھی سب وے کو ٹرائی کیا ہے تو اٹس اے یونیک کانسیپٹ کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا ایک جو برگر ہے وہ آپ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، اور موسٹلی اس کے اندر جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ویجیٹیرینز ہیں ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. نن دا لیس ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ہے نا کافی حد تک اپنی اس آفرنگ کو جو ہے وہ موڈیفائی کیا ہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہاں پہ یہ کہ جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں، اگر ہم بات کریں یہاں پہ خیبر پختونخوا کی، اور کسی حد تک ایک سملیرٹی انڈیکس ہمیں نظر آتا ہے بلوچستان میں بھی ملتا جلتا، بیکاز اوبیسلی وہاں پہ بھی پشتونز اور بلوچ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً رہن سہن جو ہے ہمارا سملر ہے، اور اگر آپ پٹھانوں کو یہاں پر دیکھیں تو وہ تقریباً سملر ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ اور برانڈز کی بات کرتے ہیں، آج سے چند سال پہلے ایڈیڈاس کا ایک برانڈ جو ہے وہ کے پی کے میں آیا، اور انہوں نے ایک آفیشیل اپنی جو ہے نا ڈیلرشپ یہاں پہ لانچ کی وچ واز آن یونیورسٹی روڈ ونس اگین، بٹ دے ور ناٹ ایبل ٹو سروائیو فار مور دین ایون اے ایئر. And some of my students, they went over there, they bought Ultra Boost on almost 50% discount as compared to اسلام آباد مارکیٹ اینڈ لاہور مارکیٹ. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر الٹرا بوسٹ کا ایک پیئر جو ہے اسلام آباد سینٹ اورس میں آپ کو ملتا ہے راؤنڈ اباؤٹ، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی 30,000 روپے کے آس پاس، 30,000 کے آس پاس، تو وہ یہاں پہ پشاور کی مارکیٹ میں سیم ماڈل کا سیم ایئر کا میک آپ کو ایڈیڈاس کی شاپ کے اوپر جو ہے 15,000 کے آس پاس. بلکہ میں نے تو یہ بھی ٹرینڈ دیکھا کہ بہت سے لوگ جن کو پتہ لگا تھا they were basically visiting from اسلام آباد to پشاور to buy that because special incentive was given. اس کے باوجود بھی جب ایڈیڈاس کی شاپ بند ہو رہی تھی and I visited them out of curiosity and I asked کہ why are you closing down your operations? So they said that people are very kind of ہمیں تنگ کرتے ہیں پرائس کے حوالے سے، بہت زیادہ ہمیں جو ہے ان کو ایکسپلینیشنز دینا پڑتی ہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے، ان کو بریف کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ برانڈ ہے، اس کی اپنی ایک انٹرنیشنل انٹیگریٹی ہے، اس کا اپنا ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ ہے، اس کی جو پرائسنگ ہوتی ہے ظاہر ہے باہر سے امپورٹ ہو کر آتا ہے تو اس کے اندر سرٹن جو ہے نا فکس کاسٹ ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے ہمارے باقی اخراجات ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پھر اس کو آگے ملٹیپلائی کرنے کے لیے ایک سرٹن پرسنٹیج آف پروفٹ بھی جو ہے رکھا جاتا ہے. نن دیس اس کے باوجود بھی ہم نے پرائس کو جو ہے آلموسٹ 50% جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا. جو ہے لوگ جو ہے پھر بھی اس کو جو ہے نہیں خرید رہے، یا جو ہماری ایک ایکسپیکٹیشنز تھی جو یہاں پہ ہم نے شاپ اوپن کی تو اس ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں آ رہا. پھر ہم نے جب ایک اسٹڈی کی تو یہ پتہ چلا کہ پیپل ور مور سیٹسفائیڈ while going to Islamabad or Lahore, and if they are able to go to Dubai as well to buy the same shoe on a higher price as compared to buying it on a discounted price. تو یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہمارے سامنے بنی کہ یہاں پہ رہتا ہوا ایک کسٹمر جو ہے وہ آرگیو کر رہا ہے ایک برانڈ کے ساتھ آن دیئر پرائز، جبکہ اسی سے ملتا جلتا کسٹمر یہیں کا لوکل جو ہے وہ اسلام آباد جا کے لاہور جا کے جو ہے وہ ہائر اماؤنٹ آف پرائز پے کر کے اسی برانڈ کو یا اسی ماڈل کو جو ہے وہ خریدتا ہے، اس کو جو بڑا پراؤڈلی جو ہے وہ یوز کرتا ہے. تو اٹ واز اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اے کیس اسٹڈی دیٹ وی ور ایبل ٹو ڈیولپ فار آر ایکیڈیمک. ہماری جو ایک لائبریری ہے یہاں پہ سیڈس میں، اس میں ہم نے اس کا ایک پروفائل جو ہے وہ ڈیولپ کیا. تو یس دیر از ایک کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ ہمیں نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہاں پہ یہ کہ جس طرح سے ہم افیکٹ ہوئے ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں، یا جو ایک ایلیمنٹ آف فیئر رہا ہے یہاں پہ ہماری کمیونٹی میں، یا پوری ایک جنریشن اس کے اوپر گرو کر گئی، اور ایک سینس آف انسیکیورٹی یا لا اینڈ آرڈر یا جو ایک ولنگنیس ٹو اسپینڈ ہے، وہ چیز کافی حد تک ہماری نسوں میں اور ہمارے بلڈ میں پینیٹریٹ ہو گئی ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف دی پاکستان. اور انویسٹمنٹ صرف محدود ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو، خیر یہ پورے پاکستان میں، بٹ یہ کہ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں موسٹلی جو ہے یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لینڈ کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر ویٹ کرتے ہیں کہ جب وہ ملٹیپلائی ہو جائے تو آگے جا کے اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں، پھر فردر لینڈ پرچیز کرتے ہیں. حالانکہ یہ اتنا کوئی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ پلان نہیں ہے.
اگر آپ اوور آل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو یہ اتنا جو ہے نا کوئی پروڈکٹیو پلان نہیں ہے. تو یہ جو پچھلے 15-20 سال رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ایسا فیئر ڈیولپ ہوا ہے لوگوں میں کہ لوگ جو ہے وہ ایوالو نہیں کر پائے اپنے ایک مائنڈ سیٹ کو ایک کھل کے جسے کہتے ہیں اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ جو ہے خرچ کرنا, اسپینڈ کرنا, مختلف ایونیوز کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ اس میں انویسٹ کرنا. اچھا, اب یہ صورتحال پچھلے 3-4 سال میں, 5 سال میں, 6 سال میں جب سے یہ سچویشن کام ڈاؤن ہوئی ہے کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے. وٹ آئی واز ریفرنگ ٹو آلموسٹ 2 decades ago, اراؤنڈ اباؤٹ 15 to 20 years بیک کی میں یہ اسٹڈیز آپ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ آن ریکارڈ ہے, اس کو اگر کوئی بھی کراس چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ موسٹ ویلکم آئیں پشاور میں, اور دے کین ٹاک ٹو می اینڈ دے کین ایون کانٹیکٹ دیز 2 آرگنائزیشنز ایز ویل. سبھی کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ایڈیڈاس کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے آپریشنز وہاں پہ کیوں کلوز کیے. اور اس طرح کے اور بھی ملٹیپل برانڈز ہمیں جو ہے, اس طرح سے برگر کنگ کا ایک ہمارے سامنے کیس اسٹڈی آتی ہے, انہوں نے بھی اپنے آپریشنز کو جو ہے ڈیورنگ, بٹ دیٹ واز بیکاز آف کووڈ, بیکاز جب وہ لانچ ہوا اور اس کے تقریباً 6 مہینے کے بعد انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا, اور کووڈ میں وہ اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کو انشور نہیں کر پایا, اینڈ الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو ودرا. ریسٹ آف دی برانڈز دے ور فائٹنگ اوور کہ کس طریقے سے ہم اس کو سروائیو کرتے ہیں. اب دس کین بی ون آف دی ریزن کہ ہم تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ ادر پارٹ آف دی پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ایکسپیریمنٹیشن, نئے برانڈس کو ٹرائی کرنا اور اس کو جو ہے اڈاپٹ کرنا, یہ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کنزیومر ٹیسٹ کے حوالے سے. اور کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں جو ہے یہ چیزیں اب جا کے ایوالو ہو رہی ہیں, اور لوگ تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے وہ یہاں پہ چینج کر رہے ہیں, جو کہ اس صوبے کا حق بنتا تھا کہ بہت پہلے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو جانی چاہیے تھیں. ایک اچھی بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ریلیجیسلی الحمدللہ سمم الحمدللہ, اگر ہم ایک کراس کمپیریزن کریں تو جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں نماز روزے کے حوالے سے, تو یہاں پہ بھی ہم نے ایک اسٹڈی کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس حوالے سے پابندی زیادہ ہے. میں سختی کا لفظ تو یوز نہیں کروں گا, بٹ پارٹ اینڈ پارسل جو ہے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ لوگ باجماعت نماز کی طرف اور روزہ کی طرف, اور جو ایک اخلاقی قدرے ہیں کہ اگر آپ کے گھر پہ ایک مہمان آتا ہے تو بغیر کھانا کھائے جو ہے وہ آپ سے نہیں جا سکتا. اور یہ تو بہت پرانی کہاوت ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ جو ہے دشمن بھی آ جاتا ہے اور آپ کے گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آئی ایم سوری فار وٹ آئی ہیو ڈن ٹو یو, تو ہمارے جو بزرگ ہیں, ہمارے جو انسیسٹرز ہیں, ہمیں یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ کا اتنا ایک سینہ چوڑا ہونا چاہیے, آپ کا اتنا ایک دل ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کے اوپر آئے ہوئے شخص جس نے دروازہ نوک کیا تو آپ اس کو معاف کرنا سیکھیں. تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. ایک جوائنٹ فیملی بھی ہمیں نظر آتی ہے, جوائنٹ فیملی کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں, بٹ اگر آپ اس کو پازیٹیو نوٹ کے اوپر لے کے چلیں اور جو جوائنٹ فیملی کے سربراہ ہیں اگر وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں تو اٹس دی بیسٹ سسٹم دیٹ ون کین کم اکراس. تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم بھی ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. البتہ اگر ہم بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں ایز کمپیئر ٹو کراچی اور پنجاب کے حوالے سے, تو انڈیویجول اپروچ ہمیں جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, شاہ صاحب ہم ان کو کہتے ہیں, نعیم شاہ صاحب ان کا نام ہے. اگر وہ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو وہ سن کے اس بات کو جو ہے مسکرائیں گے. ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا, شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بہت کم عرصے کے اندر بہت ترقی کی, آپ نے جو ہے اسٹارٹ کی مارکیٹنگ by visiting all the doctors by yourself and then all the shops and all the distributors by yourself for promoting the brand that you introduced in the market. I still remember Pyroxycam کا ایک فارمولا تھا, زیکیم کے نام سے, آپ نے کوریا سے کچھ امپورٹ کیا, اور بھی اس طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ وہاں سے آپ کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے, پھر آپ نے اپنا ایک ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ بنایا, پھر آپ نے اپنا ایک مارکیٹنگ سیٹ اپ بنایا, پھر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف گئے, پھر آپ نے اپنی ایک فیکٹری جو ہے تقریباً 5-6 سالوں کے اندر جو ہے وہ بنا لی. وہ ماشاءاللہ سے آپ نے تقریباً کوئی اس وقت کے زمانے میں 3 کروڑ روپے سے بنائی, بعد میں شاید آپ نے کوئی 12-13 کروڑ روپے کے آس پاس اس کو جو ہے آگے بیچ دیا, کیپنگ ان مائنڈ آپ نے اپنا ایک شیئر بھی رکھا. اور یہ بہت ہی محدود عرصے میں, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ شاید 7-8 سال کے عرصے کے دوران میں. تو دس واز اے فینومینل سکسیس. تو اس کی وجہ کیا ہے؟
تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کا ریزن آپ کو جو ہے بتا سکتا ہوں. تو میں نے کہا جی پلیز آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں جی بالکل مائنڈ نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھیں, فوکس کریں اپنے بزنس کے اوپر کہ اس کو ہم نے کیسے گرو کرنا ہے, کیسے آگے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. مینس کہ ہم اپنی اسٹرینتھس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ خیبر پختونخوا کا جو ایک کلچر ہے جس میں ہم تربور ولی کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے یا مارکیٹ کے اندر جو اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کی زیادہ تر توجہ ان کی ویکنیسز کے اوپر ہوتی ہے, اور ان ویکنیسز کو ملٹیپلائی کرنے پہ آپ اپنی زیادہ اسٹرینتھس لگا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا فوکس اپنی گروتھ, اپنی اسٹرینتھ کو انہینس کرنے پہ کرنے کے بجائے آپ کا فوکس جو ہے, آپ کی جو کنسنٹریشن ہے اس طرف زیادہ چلی جاتی ہے, وچ از ناٹ گڈ, وچ از ناٹ اے ہیلدی پریکٹس. تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا جی بس یہ تو ایک اٹس کوائٹ انفارچونیٹ کہ ہم یہ چیز جو ہے نا آپ لوگوں کی طرح ڈیولپ نہیں کر پائے. یہ آج سے تقریباً کوئی 30 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت سچویشن چینج ہے, اوبیسلی نیو جنریشن ہیز ٹیکن اوور, اور الحمدللہ جو ہے کافی حد تک جو مختلف قسم کے بزنسز ہیں وہ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں. فرینچائزز جو ہے نا یہاں پہ آ چکی ہیں, مختلف قسم کے جو برانڈز آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جو ہے خاص قسم کے برانڈ سے کچھ پرچیز کرنے کے لیے آپ کو اسلام آباد یا لاہور جانا پڑتا تھا, ایون کراچی. آن لائن کا سسٹم تو ظاہر ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن پرچیزنگ یا ای کامرس جو ہے آفٹر دی کووڈ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کافی حد تک ڈیولپ ہو گئی ہے. بٹ یہ کہ اب وہ جتنی بھی آؤٹ لیٹس ہیں اس وقت آپ کو پشاور کے اندر جو ہے اسپیشلی مردان میں, پشاور میں, کوہاٹ میں, جتنی بھی میجر سٹیز ہیں وہاں پہ آپ کو اوپن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک اور ٹرینڈ جو ہم نے تھوڑا سا دیکھا وہ یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں روایت یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو مہمان کو آپ بڑا پراؤڈلی, بڑا آنرڈ طریقے سے اپنے گھر پہ کھانا کھلاتے ہیں. تو اور ہونا بھی چاہیے, مطلب یہ کہ آپ جب ایک آپ کے پاس مہمان آتے ہیں تو ون شوڈ آنر دیم ود دی ہاؤس ہولڈ تھنگز, آپ گھر کے کھانے کے ساتھ. بٹ اب آہستہ آہستہ, اور یہ اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو آنر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ مہمان کو آپ باہر لے کے جاتے ہیں کھانے کے حوالے سے, کسی اچھی جگہ سے اس کو جو ہے نا کھانا کھلاتے ہیں, وچ از اگین اے ویری گڈ تھنگ. بٹ اب یہاں پہ جتنے زیادہ برانڈز آئے ہیں اسپیشلی فوڈ انڈسٹری کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, تو ٹرینڈ یہ بہت ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اب آپ کے گھر میں اگر مہمان ہیں تو ان مہمانوں کو آپ باہر لے جا کے کھانا کھلاتے ہیں. اسپیشلی اس میں پھر جو آپ کی فوڈ ہے وہ ٹریڈیشنل جو ہمارا لوکل فوڈ ہے اس کی طرف جو ہے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو جو ہم زیادہ انکریج کرتے ہیں. مثال کے طور پہ تکا ہے, چپڑی کباب ہے, یا کابلی پلاؤ ہے, یا اور اس طرح کی جو مختلف ٹریڈیشنل چیزیں ہیں, دم پخ آپ کو جو ہے نا یہاں پہ نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور لوگ باقاعدہ طور پہ ان تمام چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وزٹ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جو ایک فوڈ کمیونٹی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, اور جو ہے ٹرینڈ تھوڑا سا اب گھر سے باہر نکل کے جو مختلف قسم کے برانڈز ہیں جو اب صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں رہے بلکہ پورے پاکستان کے, پاکستان سے باہر بھی اب جو ہے جتنے بھی انٹرنیشنل فوڈ بلاگرز آتے ہیں تو وہ اسپیشلی جا کے ان علاقوں میں جا کے, ان ریجن میں جا کے ان کو وزٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ولاگس بناتے ہیں. یہ چینجز آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. پھر اسپیشلی اگر ہم خیبر پختونخوا میں بات کریں, ٹورزم از ایٹ اٹس پیک. یہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. پاکستان کا چپا چپا از فل آف فیبولس ہسٹری. اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, ون آف دی اولڈسٹ سٹی آف پاکستان. اگر ہم سندھ میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت سے مقامات نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں تو ہزاروں سال کی آپ کو جو ہے نا ایک ہسٹری نظر آتی ہے. اگر ہم پشاور کی بات کرتے ہیں تو دس از کنسیڈرڈ ایز ون آف دی اولڈسٹ سٹیز آف دی ورلڈ. اور ایک زمانے میں اس کو جو ہے ٹریڈ کا ہب کہا جاتا تھا, بیکاز مختلف کاروائز اور مختلف قافلے یہاں سے گزرتے تھے تو یہاں پہ اسٹے کرتے تھے. اور قصہ خوانی بڑا ایک مشہور ہمارا جو ہے بازار رہا ہے اور ابھی بھی ہے. تو وہاں پہ لوگ آ کے جو ہے اسپیشلی کہوا پینے کے لیے, چائے پینے کے لیے, تھوڑی دیر سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے آتے تھے. اینڈ دین دے یوز ٹو ٹیل دیئر اسٹوریز اور ڈفرینٹ ریجنس ویئر دے ور ٹریولنگ, اور وہاں کے کلچر کے بارے میں, زبان کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں. تو اٹ واز کائنڈ آف پلیس جہاں پہ ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی تھی. اینڈ دین پھر آگے کابل کی طرف اور وزیرستان کی طرف, پھر اگر ہم گلگت بلتستان کی طرف جاتے ہیں تو ٹورزم ہمارا بڑا ایک اسٹرانگ
جو ہے وہ ایک انڈسٹری رہی ہے. اور اٹس کوائٹ انفارچونیٹ کہ ہم اس کو پراپرلی ڈیولپڈ کنٹریز کی طرح یوٹیلائز نہیں کر پائے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, اگر آپ ہوائی کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ امریکہ میں مختلف سٹیز کے اندر جائیں ٹورزم کے حوالے سے, اگر آپ چائنا میں جائیں, اگر آپ سعودی عرب کی بات کریں تو ان کا تو میجر جو چنک ہے ان کی اکانومی کا وہ آپ کے حج, دیٹ از کالڈ ریلیجیس ٹورزم, حج عمرہ, وہاں کے جو ہوٹلز ہیں, وہاں کی جو فوڈ ہے, اس کے حوالے سے بہت حد تک جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی انہوں نے ایک نیون سٹی کا پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا وچ از اپ ٹل ناؤ ایسٹیمیٹڈ تقریباً $500+ بلین ورتھ آف اے پروجیکٹ ہے. اس سے ایکسیڈ کرے گا, ایسٹیمیٹس اب یہی کہہ رہے ہیں. اور ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ کا پروجیکٹ بھی جو ہے وہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے آئی گیس ان ریاض. اور ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ دبئی کی ایگزامپل لیتے ہیں تو دبئی از دی موسٹ فیورڈ ٹورسٹ اسپاٹ. اگر آپ اس کو دیکھیں, اٹلی میں اگر آپ میلان سٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو شاید آپ کو لوکل کمیونٹی کم نظر آئے, وہاں پہ آپ کو ٹورسٹ زیادہ نظر آئیں. تو دے آر ارننگ تھرو ٹورزم ان ڈفرینٹ انڈسٹریز, پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہوئے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اوپر بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ہر سال کماتے ہیں, وچ از کوائٹ انفارچونیٹ ان کیس آف پاکستان. پرٹیکولرلی اگر ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک بہت اچھی انڈسٹری ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس حد تک کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کا جو آپ کا فارن ڈیٹ ہے, چند سالوں کی اگر ایک محنت کی جائے, پراپر انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا جائے, انٹرنیشنل انویسٹرز کو انوائٹ کر لیا جائے, ایک انویسٹمنٹ کنسورشیم جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا جائے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ سے ہم جو ہے یہاں پہ ٹورزم کی انڈسٹری کو بہت حد تک آگے لے کے جا سکتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ سکتے ہیں. تو آج کا جو یہ پوڈ کاسٹ تھا تھوڑا سا کچھ پرسنل ایکسپیرینسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, اور کچھ میں نے ایویڈنسز, کچھ میں نے آبزرویشنز آپ کے ساتھ شیئر کی, کچھ میں نے ذرا کنزیومر ٹیسٹ کے حوالے سے کراس کمپیریزن کیا, کنزیومر بیہیویئر کے حوالے سے, لوکل کمیونٹی کی بیہیویئر کے حوالے سے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, بہت کچھ بولا جا سکتا ہے, بہت سی آبزرویشنز کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. ہم اگر ایجوکیشن سیکٹر کا کراس کمپیریزن کریں اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ ایک لیونگ لائف سٹائل کے حوالے سے بات کرتے تو اس کے اوپر جو ہے نا, پھر یہاں پہ اگر اسپورٹس کے حوالے سے ہم بات کریں, there can be multiple facets of our region that can be compared with another region, and then one can come across the uniqueness and the beauty of Pakistan کی بیوٹی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم سب پاکستانی الحمدللہ, ہم سب مسلمان ہیں, پاکستان ہمارا وطن ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, اور مشکلات آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی پیش آؤں گا. تو میں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہمیشہ اچھا گمان رکھیے, پازیٹیو گمان رکھیے, پاکستان کے حوالے سے بھی, اپنے حوالے سے بھی, اپنے چاہنے والوں کے حوالے سے بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ خوب سے خوب تر بہت سے بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ جی. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.